ایاز آپ ہمیں کو بتائیں گے کہ ابھی جو ہیلتھ کیئر ریفارمز ہیں اس کی کیا لیٹسٹ صورتحال ہے؟ ہیلتھ کیئر جو بل ہے وہ ہاؤس سے پاس ہو چکا ہے، منظور ہو گیا ہے ہاؤس میں، مگر اب وہ جائے گا سینٹ میں۔ تو ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ تھینکس گیونگ کے ٹائم سے دسمبر کے پہلے ایک دو ہفتے میں وہ پہنچ جائے گا، تو وہاں سے جب پاس ہوگا پھر قانون بنے گا۔ اچھا، جو ہاؤس میں بل پاس ہوا اس میں کیا کیا چیزیں شامل اس کی؟ میں بہت ہی وائڈ ریچنگ ہیلتھ کیئر ریفارم کے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہوں، جو اس میں اس وقت نہیں انہوں نے شامل کی، وہ یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، جن کے پاس چاہے گرین کارڈ بھی ہے، فیڈرلی ان کے اوپر پابندی ہے کہ 5 سال تک وہ نہیں لے سکتے میڈیکیئر اور اس قسم کے میڈیکیئر بھی نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے، میڈیکیئر بھی نہیں لے اور سکتے، چائلڈ ہیلتھ پلس اور فیملی وہ ہیلتھ صرف نیو یارک اسٹیٹ میں لے سکتے ہیں، اور پورے ملک میں نہیں۔ جیسے میں نیو جرسی میں آیا ہوں، ہاں، تو وہاں پہ میں میڈیکیٹ لے سکتا ہوں، میں آپ بیوی نہیں سے لے سکتے، میں فیملی ہیلتھ پلس لے سکتا ہوں، نہیں لے سکتے، چائلڈ ہیلتھ پلس نہیں۔ تو پھر میں میڈیکیٹ اگر لٹ سے میں بیمار ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں؟ آپ کا بیسکلی اگر آپ کے پاس پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے آپ کے کام کی طرف سے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں چیریٹی کیئر یا فائنینشیل اسسٹنس وغیرہ، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا ہاسپٹل پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نیو جرسی میں ہیں۔ اگر آپ نیو یارک میں بھی ہیں تو بھی یہی ایک راستہ ہے کہ آپ کو چیریٹی کیئر یا کوئی یہ جو کہتے ہیں فائنینشیل ایڈ وغیرہ مل جائے، اگر وہ نہ ملے تو پھر اور جو لیٹ سے ایک ڈے ٹو ڈے آپ اپنے ہیلتھ کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، فزیشین کے پاس جاتے ہیں یا آپ اسائن ہوتا ہے، وہ اس میں کور نہیں ہوگا تھا یا صرف وہ پھر اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے ہی نہیں تو آپ کو پھر اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی یہ تو ڈیٹا ہے؟ بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے ہماری کمیونٹی میں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی۔ اور جو ہاؤس میں جو بل ابھی منظور ہوا اس میں یہ بار جو ہے 5 سال کی لیگل انہوں نے نہیں ڈالا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بار کو جو ہے ہٹا دیں، جی، تاکہ جو بھی ٹیکس دے رہے ہیں امریکہ میں، جو بھی لیگل امیگرینٹ جو ہیں، وہ ان سب کو ملے گا۔ رائٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو سینٹ میں یہ جو بل جا رہا ہے اس میں اور کیا چیزیں آپ چاہتے ہیں جو سینٹ اس ورژن کو ماڈیفائی کرے، ایڈ کرے یا کم کرے؟ ایک اس کو ہم کہتے ہیں پبلک آپشن، جس کا آپ نے سنا ہوگا۔ پبلک آپشن جو پبلک آپشن کیا ہے؟ اگر عام پبلک آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایک انشورنس کمپنیاں دے رہی ہیں نا، آپ کو بیچ رہی ہیں ایک قسم سے وہ ہیلتھ انشورنس، مگر کیونکہ صرف انشورنس کمپنیاں بیچ رہی ہیں، یا گورنمنٹ تب آپ کو میڈیکیٹ دیتی ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا بہت ہی غریب ہیں یا کوئی بھی آپ انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر گھر میں بچے ہیں، اس قسم کا کرائٹیریا ان کا۔ پبلک آپشن یہ ہے کہ جب اگر آپ افورڈ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے ہیلتھ انشورنس، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر آپ گورنمنٹ اتنے غریب بھی نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ میڈیکیٹ فری میں دے دے، آپ کے ٹیکسز تو پے کرتے ہی ہیں، تو وہ گورنمنٹ ایک سسٹم سیٹ اپ کرے گی جس میں سے آپ خرید سکتے ہیں ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ سستی ہیلتھ انشورنس، آپ کچھ دیں گے، گورنمنٹ آپ کو کچھ دے گی نہ۔ اب جو ہیں یہ جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے ایک ایسا سسٹم سیٹ اپ کر دیا تو ہمیں پرائسز گرانا پڑے گا۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کارپوریشن کیسے کر رہی ہیں، تو پھر وہ ایسے شروع ہو جائے گا نا، کمپٹیشن شروع ہو جائے گا۔ گورنمنٹ اگر آپ کو اچھا بھلا دے رہی ہے، سستے پیسے میں بھی دے رہی ہے، تو پھر ان کے بھاؤ جو ہیں گر جائیں گے مارکیٹ۔ تو یہ اس وجہ سے اس کے خلاف پبلک آپشن جو ہے وہ ہاؤس ورژن میں شامل ہے، رائٹ؟ پبلک آپشن مگر ایک ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے آپ یاد رکھیں۔ ایک تو کہتے ہیں 3 اے ہوتے ہیں، افورڈیبلٹی، کہ جو بھی ہیلتھ کیئر ہے افورڈیبل ہے اور ایڈیکویٹ ہے۔ افورڈیبلٹی، ایڈیکویسی اینڈ ایکسیسیبل، کہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کوئی بھی بل جو ہے اس میں یہ اگر کوئی بھی قانون ہے، آپ اس کو ان 3 نقطوں سے دیکھیں، اگر نہیں چل سکتا تو پھر کیسے اسے ہم لکھ سکتے ہیں؟ نارمل۔ سو ایون پبلک آپشن کا سینٹ میں بل آتا ہے، لیکن اس میں یہ 3 اے ہے، ہاں، مگر وہ تو ہمارے لیے نا کہ ہم دیکھیں اس نظر سے کہ یہ تینوں چیز اس میں ہیں کہ نہیں ہے، کہ یہ ایکسیسیبل ہے، یہ افورڈیبل ہے، یہ ایڈیکویٹ ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم تو کہیں گے کہ آپ اس کو بنائیں ایڈیکویٹ، اس کو افورڈیبل بنائیں اس کو، اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں بنتی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا گیس ہے کہ سینٹ میں یہ بل پاس ہو جائے گا اس سال؟ مجھے تو بہت امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر لٹ سے یہ اس سال بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ جو نیا انشورنس جو بھی پلان آئے گا یہ کب افیکٹو ہوگا؟ اگلے سال۔ اگلے سال۔ ایک بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2013 یا 2012 میں جا کے، مگر ایسا شروع ہو جائے گی،
اچھا کام تو شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اتنا بڑا سسٹم ہے، اس کو فکس کرنا اس میں بھی ٹائم لگے گا اور ہمارے جیسے لوگ پھر ہیلپ کریں. اور یہ جو بل ہاؤس میں آیا اس میں جو امریکہ میں 12 ملین سے زیادہ انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس ہیں ہاں. وہ کور ہیں اس میں؟ نہیں، اس میں وہ کور نہیں. اور اس کا لیے اور کوئی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ اس میں ایک کیا کہتے ہیں پرابلم ڈال دیا ہے کہ جو ایلیگل لوگ ہیں وہ انشورنس اگر بک بھی رہی ہے تو وہ نہیں خرید سکتے. یہ ہاؤس والے ورژن کہ اگر یہ جو اگر آپ ان کو بیچ رہے ہیں انشورنس وہ ان میں خریدنے کی کیا کہتے ہیں رائٹ نہیں. رائٹ نہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کا جو مختلف ایڈوکیسی گروپس تھے انہوں نے جو ڈیمانڈس کی ہیں اس میں یہ بھی ڈیمانڈ شامل ہے یہ بھی ڈیمانڈ کہ جو کہ ان کو خریدنے کا حق دیا ہے ڈسپائٹ دیئر امیگریشن. اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو آپ انشورنس بیچیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.